بسم اللہ الرحمن الرحیم 33واں سبق صراط مستقیم کورس کا۔ اس میں عام طور پر جو عنوان ہے آیت کا اور حدیث کا اور مسائل و احکام، اس میں روزہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگرچہ روزہ جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں ظاہر بات ہے فرض ہے، اور اس کے مسائل کی نوبت رمضان میں پیش آتی ہے، اس لیے اب جو ہے چونکہ روزہ نہیں ہے، عام طور پر پھر مسائل جو ہے یہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا جو ہے شاید اتنا نفع مند بھی نہ ہو، بس اس کی مختصر تشریح ہم کر لیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آیت کا عنوان ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ رمضان کے روزے کی فرضیت۔ آیات کا عنوان ہے رمضان کے روزے کی فرضیت۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن پاک کو، جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں واضح کھلی جو ہے وہ دلیلیں ہیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی باتیں ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی اس مہینے کو پائے تو اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، جو آدمی رمضان میں بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں کے اندر۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تنگی نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ، اللہ چاہتا ہے کہ تم گنتی کو پورا کر لو۔ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی جیسے کہ اس نے تمہیں بتلائی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے متعلق آیت جو بالکل صریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے تو اس کی شان بیان کر دی کہ رمضان کا مہینہ وہ فضیلت والا مہینہ جس میں رب تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن خود عظمت والی کتاب ہے، اس لیے اب اس مہینے کا انتخاب ہوا رمضان والا۔ یہ تمام مہینے کا سردار تھا، جس شخصیت پہ اترا وہ نبیوں کی سردار ہے، تو کیا عظیم و شان جو ہے یہاں مظاہرہ ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، اس لیے بڑا بابرکت ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو آدمی اس مہینے کو پائے، یعنی زندہ ہو، رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آ جائے تو وہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھے۔ ہاں البتہ کوئی معذور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو فی الوقت نہ رکھے، رمضان گزرنے کے بعد جو ہے ان روزوں کی قضا کر لے۔ مثلا بیمار ہے بعد میں قضا کر لے، مسافر ہے سفر کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے تو اس لیے بعد میں قضا کر لے۔ فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ نے روزہ تم پر لاگو کر کے تمہارے اوپر مشقت ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا۔ رب تعالیٰ جو ہیں تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے نا، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس لیے چونکہ عام طور پر عذر والے آدمی کے لیے روزہ رکھنے میں مشقت ہے، اللہ پاک نے آسانی دے دی کہ دیکھو اگر تم نہیں رکھ سکتے عذر مجبوری کی وجہ سے تو بعد میں قضا کر لو۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تنگیاں نہیں چاہتے۔ اور فرمایا کہ گنتی پوری کر لو، یعنی اگر کسی وجہ سے روزے رہ گئے بعد میں اس کو قضا کر لو۔ حدیث شریف میں یہ روزے کے متعلق فرمایا گیا، روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن رب تعالیٰ کے دربار میں سفارش فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے اور خواہشات سے دن کو روک کے رکھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے سونے سے روک کے رکھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن کریم بھی سفارش کرے گا، اس لیے جو آدمی روزہ رکھے گا کل کو وہ اس کے لیے سفارش کر دے گا۔ جس آدمی نے قرآن سیکھا اور قرآن پڑھتا رہا، خاص طور پہ رات کے اندر قرآن کریم جاگ کر جو ہے نوافل میں پڑھتا ہے، فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہے اس کے لیے قرآن کریم سفارش فرمائے گا اور رب تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس آدمی کو معاف فرما دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ عقائد والے حصے میں یاجوج ماجوج کے متعلق آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ بھی قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔
اسی طرح یاجوج ماجوج کا نکلنا قرب قیامت، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک قیامت کی نشانی جو ہے اس کے متعلق یہاں وضاحت فرمائی گئی ہے۔ فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کی ہلاکت کے کچھ عرصہ بعد حضرت امام مہدی انتقال فرما جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں مدفون ہوں گے۔ کون؟ حضرت امام مہدی۔ امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا اور زمانہ نہایت سکون اور راحت سے گزر رہا ہوگا کہ یکا یک وہی یعنی اشارہ ہوگا، آپ کو الہام ہوگا کہ عیسیٰ تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ، میں اب ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں کہ جس کے ساتھ کسی کو لڑائی کی طاقت نہیں۔ وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ تو یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے ہے۔ شاہ ذوالقرنین، یہ بادشاہ ذوالقرنین معروف بادشاہ گزرا ہے، اس کو اسکندر اعظم بھی کہتے ہیں، قرآن کریم میں اس کا تذکر آیا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ شاہ ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مستحکم اور اہنی دیوار قائم کر کے یاجوج ماجوج کا رستہ بند کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم ٹڈی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑے گی اور دنیا میں فساد پھیلائے گی، جس کا قصہ قرآن کریم کی سورہ کہف آیت نمبر 93 سے لے کر 98 میں مذکور ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے۔ بارگاہ خداوندی میں یاجوج ماجوج کو طاعون کی ہلاکت کی دعا کریں گے، جبکہ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو طاعون کی وبا سے ہلاک کرے گا اور اس بلائے آسمانی سے سب مر جائیں گے۔ کون؟ یاجوج ماجوج سارے مر جائیں گے۔ طاعون پھیل جائے گا تو اس بیماری میں مبتلا ہو کر جو سارے مر جائیں گے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا جو بعض کو تو کھا جائیں گے اور بعض کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے، یعنی یاجوج ماجوج کو۔ پھر بارش ہوگی جس کے سبب ان مرداروں کی بدبو سے نجات ملے گی اور زندگی نہایت راحت اور آرام سے گزرے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 40 یا 45 سال زندہ رہ کر مدینہ منورہ میں انتقال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک قحطانی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر جائیں گے جس کا نام جہجہ ہوگا۔ خوب اچھی طرح عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا، مگر ساتھ ہی شر اور فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ یاجوج ماجوج میں نے عرض کیا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ہے۔ ان کی طبیعتیں عام انسانوں سے مختلف ہیں۔ جس طرح کے دیکھو جنات ہیں، یہ بھی رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ شرارت جو ہے وہ غالب ہے۔ اسی طرح جو ہے یاجوج ماجوج ان کی طبیعت کے اندر جو ہے دوسروں کو تکلیف دینا یہ زیادہ غالب ہے۔ یہ حضرت ذوالقرنین جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، تو ان سے آ کر جو دوسرے انسان تھے یاجوج ماجوج کے علاوہ، انہوں نے آ کر شکایت کی کہ ہم ان لوگوں سے بڑے تنگ ہیں اور ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں، ہمیں ان سے نجات دیجیے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک بڑی لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک بڑی مضبوط دیوار جو ہے جہاں یہ رہتے تھے، جہاں ان کی حد تھی رہنے کی، اس کے آگے تعمیر کر دی۔ تو دیوار جو ہے بہت مضبوط، تاکہ جو ہے اس دیوار کو یہ پھلانگ نہ سکے اور دوسرے لوگوں کو پریشان نہ کر سکیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہر روز اپنے گھروں سے دیوار کو توڑنے کے لیے نکلتے ہیں اور دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں چلو کل نوں آگے توڑیں گے، باقی وہ جو سویر نوں آگے پھر دیوار ادھر ہی پوری ہوئی ہوتی ہے، ٹوٹی ہوئی جڑی جڑی ہوتی ہے۔ اس طرح ہر روز ایسا کرتے ہیں، لیکن جس دن ان کا نکلنا مقدر ہوگا تو اس دن جو ہے یہ دیوار کو توڑ دیں گے اور پھر جو ہے قرب قیامت نکل پڑیں گے۔ اب یہ کہاں رہتے ہیں؟ آج سائنس نے بہت ترقیات کر لی اور بڑی تحقیقات کی ہیں، لیکن آج ترقی یافتہ ہونے کے باوجود سائنس بھی نہیں بتا سکتی کہ یہ کہاں رہتے ہیں۔ یاجوج ماجوج موجود ہے اور اہلی دیوار جو ہے ایک اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت ذوالقرنین نے بنا دی۔ اب وہ کہاں رہتے ہیں؟ بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں، اس لیے فرمایا جب دیوار ٹوٹے گی ہر جگہ سے اچھلتے کودتے ہوئے نکلیں گے، پہاڑوں کے اوپر سے، عمارتوں کے اوپر سے کودتے ہوئے نکلیں گے، اور ہر شے کو جو ان کے ہتھے چڑھے گی کھاتے جائیں گے، پیتے جائیں گے اور کسی کو خراب کرتے جائیں گے، اور سمندر کے اندر سے گزریں گے، پاس سے تو سمندر کا پانی سارا پی جائیں گے۔
عجیب و غریب قوم ہے. تو اس لیے جو ہے مسلمان ان سے بڑی تکلیف میں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں خاص ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پہ چڑھ جائیں گے اور باقی مسلمان اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے. تو پھر یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے تو اب جو ہے چونکہ پریشان کریں گے، ہر جگہ فساد پھیلائیں گے، تو مسلمان کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے، اللہ پاک ہمیں ان سے نجات دے دے. تو اب اللہ پاک کے پیغمبر عیسیٰ دعا فرمائیں گے تو ان کے ہاں بیماری پھیل جائے گی طاعون وغیرہ کی، تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے. ہلاک ہو جائیں گے تو جگہ جگہ مرے پڑے ہوں گے. اب جو ہے اتنی لاشیں مرے پڑے لوگ جو ہیں ہوں، ظاہر بات ہے تھوڑی دیر کے بعد لاش خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کی لاشیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی، بدبو پیدا ہو جائے گی. اب مسلمان اور پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے اس طرح سے عرض کریں گے جب یہ زندہ تھے تو اس وقت ہم پریشان تھے، اب مر گئے ہیں تو اور پریشانی ہے، بدبو بہت زیادہ. تو اللہ پاک سے دعا فرمائے، اس سے نجات عطا فرمائے. رب تعالیٰ پھر بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے، اور پرندے جو ہے ان کو یا کھا جائیں گے یا پھر ان کو اٹھا کر جو ہے سمندر میں پھینک دیں گے. تو اس طرح جو ہے ان کا خاتمہ ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر تک جو ہے وہ پھر مسیح رہیں گے اور حکومت فرمائیں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا. ہر امام مہدی کا انتقال پہلے ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال بعد میں ہوگا. امام مہدی کا انتقال ہوگا بیت المقدس میں، اور وہ بیت المقدس میں دفن ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو یہ مدینہ منورہ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں 3 قبریں اب موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی. ایک چوتھی قبر کی جگہ باقی ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، اس کے بعد اپنا نائب ایک نیک آدمی جہاں ہوگا اس کو بنائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ زمانے کے اندر شر پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ بے حیائی اور گمراہی بہت پھیل جائے گی، جہاں تک کہ پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سارے دیندار لوگ جو ہے ختم ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ بڑے لوگ رہ جائیں گے. ان پر پھر قیامت آئے گی. پھر سورج جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا. آگے ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. مسائل و احکام، روزہ کے مسائل ذکر کیے گئے. تو اگرچہ مسائل کا تعلق جو ہے رمضان میں ہے، تھوڑی سی ساتھ ساتھ وضاحت کر دوں گا. روزہ کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی تعلق سے رکنے کا نام جو ہے یہ روزہ ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنا، جنسی خواہشات سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے. شریعت میں روزہ اسے کہتے ہیں. ایک یہ روزہ ایسی کٹے چڑی روزہ، یہ روزہ کوئی نہیں ہے، یہ ویسے بچوں واسطے مذاق بنے ہیں. روزہ جو ہوتا ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے غروب آفتاب تک ہے، اس سے کم روزہ نہیں ہوتا. اب روزے کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ مختلف قسمیں. نمبر 1 فرض روزہ، ہر عاقل بالغ مسلمان پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہے، یہ فرض روزہ ہے. نمبر 2 واجب روزہ، نظر مانے ہوئے روزے ادا، کفارے کے روزے واجب ہیں. کسی آدمی نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 3 روزے رکھوں گا، یہ اب جب اس کی نظر پوری ہو گئی تو روزے کو رکھنا ضروری ہے، یہ واجب ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں نظر کا روزہ. یا کفارے کے روزے واجب ہیں. ایک آدمی رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیا بغیر عذر کے، اس پر قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے. جو کفارے کے روزے ہیں 2 ماہ مسلسل رکھنے، اس درمیان میں ناغہ نہ ہو، وہ روزے بھی رکھنا واجب ہے. نفل روزہ شروع کرنے کے بعد اس کی تکمیل واجب جاتی ہے. ویسے تو انسان کو اختیار ہے، اس کی مرضی روزہ رکھے نہ رکھے عام حالات کے اندر رمضان کے علاوہ، لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے، اب شریعت نے اس کو شروع کرنے کو نہیں کہا تھا، اس نے کر لیا، اب اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس روزے کو پورا کرے، اس کو نبھانا واجب ہے. اگر توڑ دے گا بعد میں اس کی قضا ضرور کرنی پڑے گی. مسنون روزہ، یہ یعنی کچھ روزے ایسے ہیں جو سنت ہیں. یوم عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، ایک روزہ مزید ساتھ 9 کا یا 11 کا ملا کر رکھنا، یہ سنت ہے. 10 محرم کا روزہ سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا کرو، خواہ 9 کا ملا لیا کرو یا 11 کا ملا لیا کرو. یہ 2 روزے رکھنا 10 جو ہے یہ مسنون ہے. مستحب روزہ، یہ کہتے ہیں ہر ماہ 3 دن بالخصوص 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ مستحب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ روزے رکھا کرتے تھے. ان روزوں کو کہتے ہیں ایام 20 کے روزے. کیا کہتے ہیں ان کو؟ ایام 20 بنا سفید. سفید جو ہے روزے، اصل بات یہ ہے
کہ ان دنوں میں چاند راتیں جو ہے وہ چاندنی ہوتی ہیں، چاند جو ہے خوب روشن ہوتا ہے، اپنا 13ویں تاریخ، 14ویں، 15ویں، اس لیے ان کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ اور اس طرح شوال میں 6 روزے جو ہیں، ہاں جی، یہ روزے بھی مستحب ہے رکھنا شوال کے۔ نمبر ہفتہ وار پیر جمعرات کا روزہ رکھنا، پیر کا روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا ہفتہ وار، یہ بھی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، نمبر مستحب ہے۔ نمبر 9 ذوالحجہ، حج کے مہینہ جو ہے حج کا، ہاں جی، تو 9 ذوالحجہ اس کا روزہ رکھنا، 9 ذوالحجہ یعنی بڑی عید سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا، جسے ہم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کا دن، اس دن روزہ رکھنا جو ہے۔ تو 9 ذوالحجہ، بلکہ کہتے ہیں یکم تا 9 ذوالحجہ روزہ رکھنا مستحب ہے، ویسے تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 تک مستحب ہے، اور خاص طور پہ 9 کا رکھنا زیادہ اجر کا باعث ہے، یہ تو مستحب ہے ہی ہے، یعنی جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو اس وقت سے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یکم شوال، ہاں جی، اور 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ یکم شوال کون سا ہوتا ہے؟ چھوٹی عید کا دن، اور یہ جو ہے 10، 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہیں، یعنی بڑی عید کے دن ہیں، تو ان دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ وہ جو جھنڈیاں لگانے والے ہیں نا، ہمیں کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو جو ہے وہ نعوذ باللہ اب جو وفات کا دن ہے اس کو عید بنا لیا ہے۔ تو اب الیاس قادری صاحب نے مدنی چینل کے اندر کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ 12 ربیع الاول کو تم لوگ روزہ رکھا کرو، 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا کرو، تو اب بہت سارے لوگ ان میں روزہ رکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس دن کو عید بھی کہتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، حالانکہ عید کے دن روزہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ اور شیطان ہمیں کہتے ہیں تو خود بن گئے، ہم کہتے ہیں جب عید ہے تو روزہ نہیں ہے، روزہ ہے تو عید نہیں ہے، یہ دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی، یا تو مان لو کہ یہ عید نہیں ہے یا مان لو کہ یہ روزہ نہیں ہے۔ وہ روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیر کے دن رکھتے تھے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں رکھتے تھے، آپ ہر پیر کو رکھتے تھے، جی ہر پیر کو رکھو نا، پتہ تو پھر لگ گیا۔ مسئلہ کہتے ہیں روزے کے دوران بھول کر کھا پی لینے یا ہم بستری کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر، یعنی بھولنے کا مطلب ہے کہ اس کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، کھا پی لیا یا میاں بیوی نے مباشرت کر لی، بات نہیں یاد آیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جو ہے یہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اگر اس نے ایسے ہی جو ہے وہ اس کو یاد تھا اور لوگوں کو شو کرے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ بد جانتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے، اس کی پھر قضا بھی ضروری ہے اور اس کا کفارہ بھی ضروری ہے۔ روزہ ٹوٹ جانے کی صورت میں اکثر صورتوں میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، اکثر صورتوں میں اگر روزہ ٹوٹ گیا تو صرف قضا، یعنی ایک روزہ بعد میں رکھ لیں گے رمضان کی بات۔ بعض صورتوں میں جب کہ روزہ توڑنے کا جرم انتہائی کامل ہو، قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، یعنی بعض صورتوں میں قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ کفارہ میں مرحلہ وار 3 شکے ہیں، یعنی ایک آدمی اس نے جان بوجھ کر رمضان کی حالت میں جو ہے وہ روزہ توڑ دیا تو اب وہ کفارہ ادا کرے گا۔ کفارے میں اس کو 3 باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے۔ نمبر 1 غلام آزاد کرے، لیکن اب جو ہے غلام ہوتے نہیں ہیں، آزاد کیسے کرے گا؟ نمبر 2 غلام آزاد نہ کر سکنے کی صورت میں مسلسل 2 ماہ یعنی 60 دن کے روزے رکھنا، اگر قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کیے تو چاند کے مطابق 29 کا کوئی مہینہ ہو گیا تو روزے 59 لازم ہوں گے۔ تو اب یہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ نمبر 3 اگر دیندار مستند طبیب کی رائے یا اپنے سابق تجربہ سے واقعتاً مسلسل 2 ماہ روزے نہ رکھ سکتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ 60 مسکینوں کو ہر آدمی کھانا نہیں کھلائے گا، وہ کھلائے گا جس کی طبیعت ایسی ہو کہ اس کو پتا ہو کہ میں روزہ نبھا سکتا ہی نہیں، مسلسل 2 ماہ کے رکھ سکتا ہی نہیں، یا ڈاکٹر کہہ دے کہ تیری طبیعت ایسی کہ تو رکھ سکتا نہیں، اب جو ہے یہ آدمی پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ہر آدمی کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جہاں رمضان دے 8-10 روزے جان بوجھ کے توڑ دا، ہاں جی کوئی نہیں، مالدار آدمی ہے، سرمایہ دار، کوئی نہیں 60 بندے کو کھانا کھلا دیں گے، ایسے آدمی کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا جائز نہیں ہے۔ وہ آدمی یہی ہے اس کے لیے مسئلہ کہ وہ اپنا 60 دن روزہ رکھے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، کہتے ہیں کہ
ایک مسکین کو 60 دن بھی کھلا سکتے ہیں، یعنی 60 مسکینوں کو کھلا دو بطور کفارے کے، یا پھر ایک مسکین کو 60 دن کھلا دو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تسلسل ضروری نہیں، ایک مسکین کے صبح و شام کھانے کی جگہ صدقہ فطرہ کی مقدار یعنی 1.25 سیر گندم یا اس کا آٹا بھی دے سکتے ہیں، چاہے کھانا کھلا دو یا ایک فطرانہ کے برابر گندم دے دو یا اس کے پیسے دے دو۔ اتنی ہی مالیت کی رقم یا اتنی ہی رقم کے دیگر اشیاء، کپڑے، جوتے وغیرہ خرید کر دے سکتے ہیں۔ کفارے کے روزوں میں تسلسل ضروری ہے، جب روزے رکھیں گے تو درمیان میں چھوڑنا کوئی نہیں، لیکن عورت کفارے کے روزے رکھ رہی ہے اور درمیان میں حائل ہو جائے تو اسے تسلسل ٹوٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت پر اگر کفارہ لازم ہو گیا ہے، چونکہ اس کو ماہانہ خون آتا ہے، ان دنوں میں روزے نہیں ہیں، تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو گیا، وہ کفارے کے روزے رکھ رہی ہے، درمیان میں معاملہ ہو گیا تو اس کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا، یہ معاملہ ہونے سے وہ رکھتی رہے، جب ختم ہو جائے حیض پھر شروع ہو جائے۔ البتہ نفاس حائل ہونے یا ایام ممنوعہ 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ حائل ہونے پر دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنا ہوں گے۔ یعنی حیض تو وہ ہے جو عورت کو ماہانہ خون آتا ہے، ماہانہ پریشانی ہے، تو دوسرا ہوتا ہے نفاس جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، چونکہ یہ حرمی میں نہیں آتا، یہ تو جب بچہ پیدا ہوگا تب آتا ہے، 2 سال بعد پیدا ہوا، سال بعد، 3 سال بعد، تب چونکہ ہر وقت یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر اس نے کفارے کے روزے رکھنے شروع کر دیے اس حال میں کہ بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو ابھی کچھ روزے رکھے تھے، درمیان میں بچے کی پیدائش کا مرحلہ پیش آ گیا، تو اب جو ہے اس کا تسلسل ٹوٹ گیا، اب اپنے نفاس کے ایام سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ پھر شروع سے اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ نفاس کا معاملہ کبھی کبھار پیش آتا ہے، ہر بار پیش نہیں آتا، ہر مہینے کا معاملہ نہیں ہے۔ مسنون دعا، بے چینی کرب کے وقت کی دعا، یعنی اچانک کوئی پریشانی آ گئی اور انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ اپنا کہہ رہے کہ بہت اکتاہٹ سی ہے اور جو ہے طبیعت ایک جگہ پر جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس وقت یہ دعا جو ہے پڑھی جائے، اپنا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کیا معنی؟ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اب چونکہ پریشانی آ گئی، تو پریشانی جو ہے آگئی تو آدمی بسا اوقات جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب رب تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا تو پریشانی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نبٹ جائے گی، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آپے سے